آتے ہیں شیطان کی طرف سے اور ہم ان وسوسوں کو ڈیل نہیں کر سکتے تو ہم سمجھتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کرا دیا. اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں ہر دوسرا بندہ سمجھتا ہے اس پہ کالا جادو ہو گیا. حالانکہ کالا جادو جو ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے. اور کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وائی ول اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیٹ بلیک میجک بی ڈن اپون یو؟ کیا آپ کو اللہ پہ توکل نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا ہے؟ تو بہرحال یہ کالا جادو تو بہت ایکسٹریم کیس ہے. اس سے پہلے کی جو ایک چیز ہے وہ وسوسے ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے. اس کا سب سے بڑا وسوسہ رزق کا وسوسہ ہے کہ تو فقیر ہو جائے گا، تیرے پاس رزق نہیں ہے، تیرے پاس کمانے کو نہیں ہے، تو کھائے گا کہاں سے، تو فقر کی طرف چلا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. کہ صبح و شام کے اذکار میں سے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری، کس سے؟ فقر سے، کفر سے، کیونکہ فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے ایکچولی. اوکے سو فقر کے وسوسے آنا، اس کے علاوہ پھر ریلیشن شپس کے وسوسے آنا، اس کے علاوہ لوگوں کو لڑوانا اور گاڑی چلاتے ہوئے وسوسے آنا، عجیب تھاٹس آنا. اوکے دیز آر آل وسوساس فرام شیطان. اور شیطان برے خواب بھی دکھا سکتا ہے. تو ہم وسوسوں کو کیسے ڈیل کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا کہ 3 بار یہاں اسپٹ کر کے لائک دس. اوکے کہ آپ یہاں پہ 3 بار تھوکیں اور تھوک کر آپ پھر لیفٹ شولڈر پہ پھر آپ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسپیشلی جب برا خواب آئے تو وہ زائل ہو جائے گا اور اس برے خواب کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا. اور اسی طرح جب کوئی اور وسوسہ آ رہا ہے تو یہاں پر تھوکیں. جب شیطان آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز میں برے خیالات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، کہ اس طرح بھی شیطان کرتا ہے. کیونکہ نماز میں برے خیالات ڈالنا ایک خاص قسم کا شیطان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خنزب. خنزب نماز میں آ کے برے برے خیالات ڈالتا ہے. اس کو پھر ڈیورنگ نماز آپ اس طرح سے 3 بار یہاں پر تھوک کے اعوذ باللہ پڑھیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان من شرہ. تو آپ شیطان کے وسوسوں سے جو ہے وہ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو پلاننگ ہے، شیطان کے جو افیکٹس ہیں، جو حملے ہیں، وہ بہت ویک ہیں. اوکے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آلدو اس کی انمیٹی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ رب العالمین، ہماری حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے. ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں اینجلز دیے حفاظت کے لیے. اوکے اور اللہ نے ہمیں نماز دی ہے، اللہ نے ہمیں ذکر دیا، اللہ نے ہمیں صبح و شام کے اذکار دیے. جو بندہ 100 بار یہ پڑھتا ہے صبح اور شام، یعنی فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ شیطان کے افیکٹ سے میلوں دور ہو جاتا ہے. کنفرم شیطان اسے افیکٹ ہی نہیں کر سکتا. گھروں میں لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ شیطانی افیکٹس ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں انٹر ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اونچی، وہاں پہ شیطان انٹر ہی نہیں ہو سکتا. جو بندہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اسے نہیں کھول سکتا. جو برتن یوز کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان اس برتن کو یوز نہیں کر سکتا. اوکے جو کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ اٹ سیلف از نیم آف اللہ، اور برکت ہی برکت ہے. تو اس لیے یہ ساری ٹپس اللہ کے نبی نے ہمیں دی. پھر واش روم یوز کرتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیفٹ پیر پہلے رکھیں، دعا پڑھیں. شیطان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. شیطان کی نظروں سے آپ اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتا جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں. رائٹ اسی طرح سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا، سیدھی چپل پہلے سیدھے پاؤں میں پہننا، پاؤنچا جو ہے وہ شلوار کا ہے، پینٹ کا پہلے رائٹ یہاں سے شروع کرنا. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں شیطانی ایفیکٹ سے بچنے کے لیے. پھر گھر سے نکلتے ہوئے دعا کرنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا الہ الا ولا قوت الا باللہ. شیطان کے ایفیکٹ سے انسان بچ جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے. پھر رات سونے سے پہلے معوذتین پڑھنا، کل اعوذ برب الفلق کل اعوذ برب الناس، اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، یہ 3 بار پڑھنا. 3 بار پڑھ کے اس طرح ہاتھ بنا کے پھونکنا اور اپنے پورے جسم پہ پھیر لینا، بستر پہ پھیرنا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا شیطان کو افیکٹ کرے آپ پہ. اور طہارت کرنا، طہارت از ویری امپورٹنٹ. اوکے بیکاز جو بندہ طہارت کرتا ہے وہ پیور رہتا ہے، وہ طاہر رہتا ہے. اور ظاہر ہے کہ طہارت کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو شیطان کے لیے آسان ہو جائے گا ہمیں انفلوئنس کرنا. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا. اوکے اسی طرح جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. شیطان کے بارے میں ایک سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں، وہاں سے اندازہ لگا لے کہ شیطان کی انمیٹی انسان کے ساتھ کتنی اسٹرانگ ہے. دیر واز اے بنی اسرائیل کا ایک ورشپر تھا، عابد تھا، بہت زیادہ عبادت کرنے والا، عالم، عابد، متقی، اور لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے تھے اور لوگ جو ہے اس کی نیکی کی مثالیں دیا کرتے تھے. اوکے بارسیسا پہ لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے، اس سے مسئلے مسائل پوچھتے تھے، اس کو ہر چیز سونپتے تھے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا. 3 بھائی تھے، ان کی ایک اکلوتی بہن تھی. وہ 3 بھائیوں کو